نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا آتيتنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وحسن فروجهم اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اذلنا تحت ظل عرشك يوما لا ظل الا ظلك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 20 تک انشاءاللہ. پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ. قد قان لکم یقیناً ہے تمہارے لیے آیتن ایک نشانی یا عبرت فی فئتینی دو گروہوں میں نلتقطا جو آپس میں مقابلے میں اترے فئتن ایک گروہ تقاتلو
وہ لڑائی کر رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و اخرا اور دوسرا گروہ کافرتن کافر تھا، کافرتن یرونہم اور وہ سب دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رعی العینی آنکھ سے دیکھنے میں یا ظاہرہ آنکھ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرتن یقیناً عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، زینا مزین کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے، والقناطیر اور ان خزانوں سے، تیر المقنطرتی جو جمع کردہ ہیں، من الذہب سونے سے، والفضتی اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑوں سے، والخیل المسومتی نشان زدہ، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی سے، ذالک یہ سب کچھ، متاع الحیات الدنیا سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس، حسن المعاب بہترین ٹھکانہ ہے۔ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعنبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیرن بہتر چیز کی، من ذالکم اس سامان سے، للذین ان لوگوں کے لیے، نتقو جو سب تقوی اختیار کریں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، وازواج اور بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر بالعباد خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو، الذین وہ جو، یقولون جو سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین والصادقین اور سب سچ بولنے والے، والقانتین اور سب فرما بردار، والمنفقین اور سب خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور سب بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے آخری حصے میں، شاہد اللہ رات کے آخری حصے میں، شاہد اللہ گواہی دی ہے خود اللہ رب العزت نے، انہو یہ بات یقینی ہے، لا الہ کہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر سوائے اس کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وَأُولُو العلم اور تمام اہل علم نے یہ گواہی دی ہے، قائما بالقسط کہ قائم رہتے ہوئے انصاف پر، لا الہ کہ کوئی معبود نہیں، الا مگر، هو العزیز الحکیم وہی غالب اور حکمت والا ہے، ان الدین بے شک دین، عند اللہ
اللہ کے نزدیک اسلام عند اللہ الاسلام صرف اسلام ہے، وما اختلف الذین وما اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب، الا من بعد مگر اس کے بعد ما جاءہم کہ آ گیا ان کے پاس علم باغیم بینہم ضد کی وجہ سے آپس میں، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب جھکانے والا ہے۔ فَإِن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُل تو آپ کہہ دیجئے اسلمت میں نے جھکا دیا، وجہیہ للہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، واو اور من اتبعنی جس شخص نے میری پیروی کی، وَقُلْ اور کہہ دیجئے للذین وَقُلْ للذین اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور ان سب ان پڑھوں سے، اسلمتم کیا تم بھی فرما بردار بنتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ سب فرما بردار بن جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ سب ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ سب منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ آپ پر البلاغ پیغام کا پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرم خوب دیکھ رہا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ تلاوت سنتے ہیں۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کان لکم آیۃ، تحقیق تھی تمہارے لیے نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں، نلتقطا، جب وہ آپس میں ملی. پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے جنگ کا بیان. کل للذین کفروا، پچھلی آیت دیکھیے، کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، جلد ہی تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ جنگ بدر کا بیان آیا، اور جیسے کہ پیچھے ہم نے لاسٹ ویک میں جو پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ یہودیوں کو جو تھا ان کی سرکشی کی بنا پر جو تھا ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا. اب یہاں پر یہ سب سے پہلی جنگ جو کہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، بیٹل بدر، اس کا بیان آیا ہے کہ کیونکہ مکہ میں تو مسلمانوں کو جو تھی وہ لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور مدینہ میں آ کر جو تھا وہ جہاد کا حکم جاری ہوا. قد کانا، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، فی فئتین نلتقطا، دو بڑی جماعتوں میں جب وہ آپس میں ملی. فئتین کا روٹ ہے فا حمزہ یا، نلتقطا لام کاف یا، لاقیہ، لاقیہ کا معنی ہوتا ہے ملنا. ان میں تمہارے لیے جو ہے وہ نشان عبرت ہے. تو کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں ان کا یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ اہل حق کی ہمیشہ مدد کریں گے، اور جو کافر ہیں کیونکہ جب وہ حق کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے شکست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھ دی ہے. یعنی وہ کافر جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، دنیاوی اور اخروی ذلت جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو جو لوگ اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی مدد بھی کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ان کو ہمکنار بھی کرتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ رب العزت کی سنت یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو ظاہر ہے جب جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے. جیسے کہ اس میں آتا ہے قرآن مجید میں سورۃ محمد کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے مضبوط جو ہے وہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. سبحان اللہ. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی طاقتوں کا وہ مالک ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اس میں
ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیتن فی فئتین التقطا، تمہارے لیے عبرت ہے۔ وہ عبرت کیا چیز ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملے، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو، تو پھر دین کے لیے محنت اور اپنی کوشش اور اپنی طاقت اور اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے دین کو پھیلانے میں مدد کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم آگے سے آگے پہنچائیں، کیونکہ اب تو جہاد کا معاملہ نہیں ہے، تو اشاعت کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ ہی رہا ہے، بلاغ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور ایک دوسرے کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرنا۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ہی غالب کرنے کے لیے اپنی محنت، اپنی جستجو کو آگے رکھنا۔ اور اللہ رب العزت کیونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو جو ہے وہ میرے ساتھ کتنا پیار ہے، اور میں اللہ کے ساتھ جو پیار ہے حقیقت میں وہ اللہ کے دین کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیار کہلاتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش اور کتنی ہمارے اندر جو ہے اس چیز کی ولنگ ہے کہ ہم اس دین کو آگے لے کر چلیں اور دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لائیں۔ تو دیکھیں اب ہمیں 1 سال ہونے والا ہے اس قرآن کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ، تو ہم خود اپنا جو ہے وہ بہت اچھی طرح اپنا جو ہے وہ احتساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اس راستے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے قرآن کی کلاس میں آتا ہے یا قرآن کو پڑھتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اگر ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت والی راستے پہ آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سوالیہ چیز ہے، اور کہ ہم نے اس دین کے لیے کتنی محنت کی۔ فیعتن ایک گروہ جو تھا، تقاتلو کاف تالام اس کا روٹ ہوگا، فی سبیل اللہ وہ جہاد کر رہا تھا اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى کافرتن اور دوسری جماعت جو تھی وہ کیا تھی؟ کافر تھی۔ ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور ایک کافروں کا گروہ تھا۔ یرونہم کافرتن یرونہم مثلیہم، یرونہم مثلیہم، اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی ہی مانند، رأی العینی اپنی ظاہرہ آنکھ سے۔ مثلیہم کا روٹ ہے سا لام میم، میم سا لام، رأی العین اپنی ظاہرہ آنکھ سے، عین عین یا نون۔ تو جنگ بدر میں جب 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، سب کو جنگ بدر کے حالات جو ہیں وہ پتہ ہیں کہ کس طرح جنگ بدر جو تھی وہ واقعہ ہوئی، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی بکس میں یعنی دنیاوی بکس میں بھی جنگ بدر کے بارے میں جو تھے وہ پڑھتے آئے۔ تو 2 جماعتیں جو تھیں، ایک کافروں کی جماعت تھی اور ایک مسلمانوں کا گروہ تھا، اور ایک گروہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ موجود تھے، جنہیں اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت الہی جو تھی وہ حاصل تھی، اور جو دوسری کافروں کی جماعت تھی جو کہ ابو جہل کی سرکردگی میں یا ابو سفیان کی سرکردگی میں جو گروہ جو تھا وہ مکے سے آیا تھا، جو کہ تکبر اور تعصب سے جو تھا وہ بھرا ہوا تھا، اور ان کو اپنی ظاہری قوت پر، کیونکہ کافروں کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا، ان کو اپنے اسلحے پر جو تھا وہ بڑا ناز تھا کہ ہم اپنے اسلحے کی بنا پر جو ہیں وہ مسلمانوں کو آج نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اور پھر اپنے ساتھ وہ شراب اور رقص کرنے والی عورتیں جو تھیں وہ لے کر آئے، اور تعداد میں وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد جیسے کہ سب کو پتہ ہے 313 تھی اور کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ شامل حال ہوئی؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب کی تھی، اور
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو تھے وہ دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ انسان جب اپنی کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بدر کے دن ایک خیمے میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ نصرت جو ہے وہ یاد دلاتا ہوں، اے اللہ تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے، پھر آج کے بعد تیری عبادت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا بس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بڑی گریہ زاری سے جو تھی وہ دعا کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے باہر نکلے تو آپ کی زبان پر یہ آیت بھی تھی کہ وہ کون سی آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی ان قریب کافروں کی جماعت جو ہے وہ شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو اللہ کا وعدہ جو تھا اس پر پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ دوسری کافر تھی اور وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے دگنا، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اپنی قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ۔ یؤید کا روٹ ہوگا حمزہ یا دال، نصب نصرہ نون صاد را، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی جس کو وہ چاہتا ہے اس کی وہ مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے موحد لوگوں کے لیے اپنی مدد کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر کیا ہوا کہ کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو دگنا کر کے دکھایا، اور فرشتوں کے ساتھ جو تھا، فرشتوں کا بھی اس میں جو تھے فرشتے بھی شامل تھے جنگ بدر میں۔ تو پھر اب یہ بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی مدد جو تھی وہ صرف اہل بدر کے لیے ہی خاص نہیں تھی، بلکہ ہر وہ انسان یا ہر وہ مومن جس کے دل میں پختہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس کے ہر معاملے میں جو ہے مدد کر کے کامیاب کریں گے، اگر وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے کیسے مدد کی، تو وہ 4 طریقوں سے تھی، کیونکہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کی نام کی وجہ سے جہاں پر کافروں نے اور مسلمانوں نے جو تھا وہ ڈیرا ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کو جنگ بدر کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو بدر جو تھا وہ ایک ریگزار میدان تھا، مگر کفار مکہ نے پہلے پہنچ کر سخت اور پکی زمین پر جو تھا وہ قبضہ کر لیا۔ اب یہاں پر 4 جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، 4 صورتیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو تھی وہ ان کی مدد کی مسلمانوں کی، وہ ہم جانتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے پہلے آ کر جو تھا وہ قبضہ کر لیا تاکہ ہم اچھی جگہ پہ جو ہیں وہ بیٹھیں، اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید مسلمانوں کو اس معاملے میں کیسے حاصل ہوئی، اللہ کی مدد کیسے ہوئی کہ سخت آندھی جو تھی وہ چلی جس کا رخ کفار مکہ کی طرف تھا، اور ریت اتنی اڑی کہ کفار مکہ کا سنبھلنا جو تھا وہ دشوار ہو گیا، اور اتنی اڑی کہ ان کی آنکھوں میں ان کے منہوں میں ریت جو تھی وہ پڑتی تھی، اور ان کو وہاں پر رہنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا۔ اور نمبر 2، جب ہوا رکی تو اللہ رب العزت نے باران رحمت کا نزول فرمایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں جو تھے وہ جمنے شروع ہو گئے، کیونکہ یہ کچی جگہ پر تھے تو زمین جو تھی وہ نرم ہو گئی، اور کفار میں جو تھا وہ پھسلن پیدا ہو گئی۔ جس جگہ پر کفار نے پڑاؤ کیا تھا کیونکہ وہ پکی جگہ تھی، اس میں جو تھا وہ پھسلن جو تھی وہ شروع ہو گئی، اور وہ ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا۔ تیسرے طریقے سے اللہ رب العزت نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سلا کر، اونگ دے کر، سکون اور اطمینان جو تھا، بے چینی بہت زیادہ تھی مسلمانوں میں کیونکہ تعداد میں بھی بہت کم تھے، اور تعداد بھی اتنی کم تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان جو تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ جب وہ اپنی حالت کو دیکھتے تو ان کے کلیجے جو تھے وہ منہ تک آ جاتے کہ آج ہمارا بچنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ اور
پھر اللہ تعالیٰ نے اونگ دے کر مسلمانوں کو اطمینان اور سکون عطا کیا، اور پھر اس طرح مسلمان جو تھے وہ تازہ دم ہو کر کفار کے مقابلے میں پورے صبر و استقامت کے ساتھ جو تھے وہ جم گئے۔ نمبر 4، چوتھی مدد جو تھی وہ کیسی ہوئی؟ اہل اسلام کی مزید تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو پے در پہ بھیج کر ان کی مدد کی۔ سبحان اللہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور پھر اس طرح جو تھی کافروں کو منہ کی کھانی پڑی اور کفار کی کمر جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ یہاں پر ملا تھا اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ فلاں کے مرنے کا مقام ہے، اور اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، اور اس جگہ راوی بیان کرتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، ہر کافر جو تھا وہ اسی جگہ گرا پڑا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، اس سے یہ ہم نہیں گمان کریں گے کہ اللہ کے نبی کو جو تھا وہ غیب تھا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کل کافروں نے یہی اسی جگہ پر مر کے گرنا ہے، نہیں، آپ کو وحی کے ذریعے جو تھا وہ بتایا گیا۔ تو اور جو سب سے بڑی بات جو ہے اس میں کہ جو بدری صحابہ تھے، سبحان اللہ، اور ان کی سعادت کا کیا ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے سارے گناہ جو ہیں وہ تا حیات کے لیے جو تھے وہ معاف کر دیے تھے، اور سارے بدری صحابہ جو تھے وہ جنتی تھے۔ یعنی جو شہید بھی ہوئے تھے ان میں سے، لیکن جو کہ غازی بن کر آئے ان کو مال و دولت بھی حاصل ہوا، مال غنیمت بھی حاصل ہوئی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا، کیونکہ اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی گناہ والا کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں آنکھوں والوں کے لیے۔ ابصار بصر کی جمع ہے، با صاد را اس کا روٹ ہوگا۔ یعنی جس جماعت کو اللہ کی مدد حاصل ہو اور کامیابی جو ہے ان کا مقدر بنی ہو، وہ اور جماعت حق پر بھی ہو اور دوسرے باطل پر ہوں، تو جبکہ ظاہری اسباب پر جو ہے وہ نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے کیسے شامل حال ہو جاتی ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے اپنی حالت کو دیکھ کر کہ میں بالکل بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن ایسی اللہ کی مدد آتی ہے کہ وہ ساروں سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی مدد اللہ تعالیٰ نے کفار کی مسلمانوں کی کہ انہیں چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم فتح جو تھی وہ نصیب کی تھی۔ تو آگے جو ہے دوسری آیت میں ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو گیا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، زا یا نون اس کا روٹ ہوگا، زین بھی اسی سے نام رکھتے ہیں، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، شہوات کی محبت، حب ہا بابا اس کا روٹ ہوگا، شین ہا واو اس کا روٹ ہے۔ تو شہوات کی محبت جو ہے وہ لوگوں میں رکھ دی گئی ہے، کیونکہ جب انسان دنیا کی خواہشات میں ہوتا ہے تو اس وقت تک انسان جو ہے وہ جہاد کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ پیچھے ہم جہاد کا پڑھ رہے تھے، جنگ کا پڑھ رہے تھے۔ تو کیونکہ جنگ میں جو ہے انسان کو اپنا ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر کے جو ہے وہ نکلنا پڑتا ہے، لیکن جب انسان خواہشات کے میں مرغوب ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہے، پھر قومیں جو ہیں وہ تباہی اور بربادی کی طرف جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور پھر وہ کبھی بھی غالب نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے جنگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ دنیاوی کشش، دنیاوی اٹریکشن جن چیزوں میں ہے ان کا بیان کیا کہ اگر تم ان میں پڑ جاؤ گے اور انہی کوئی اپنا شب و روز بنا لو گے تو تمہیں پھر اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر انہی چیزوں کو تم بہترین کاموں کے لیے استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ شہواتی، شاہ واو اس کا روٹ ہوگا، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے شہوات کی محبت، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اٹریکشن اتنی رکھی ہے کہ ہر بندہ جو ہے انہی چیزوں کی طرف جو ہے
وہ مائل ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنے بندوں کو یہ بھی بتا دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ تم کیسے مفید ہو سکتے ہو، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اگر یہی چیزیں ہم دین کے لیے استعمال کریں، جو کہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی ہی پرکشش بنائی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری دنیا بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ ایک ایسا امتحان ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی اٹریکشن، جس میں عام طور پر اکثریت جو ہے وہ انسانوں کی ناکام ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو شہوات ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے من النساء، عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ عورت کی محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کن کے دل میں؟ مردوں کے دل میں۔ امراتن کی جمع جو ہے وہ نساء ہے۔ تو خواہشات کی ابتدا کا آغاز اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ مرد کی وابستگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ سب سے پہلے جو مردوں کی وابستگی عورتوں کے ساتھ ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ یعنی عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے، یعنی خامد اور بیوی کی محبت، خامد کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں خامد کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، کیونکہ یہ ایک رغبت جو ہوتی ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی نکاح کا سبب جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم ان عورتوں کی طرف سکون پکڑو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس محبت اور رحمت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شعائر میں سے ہے نکاح کا سلسلہ، اور یہ نکاح جو ہے وہ کب قابل تعریف اور قابل اجر ہو سکتا ہے؟ جب اس کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ نیک عورت کے بارے میں بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ نیک ہے، اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ مال و متاع ہے، یعنی ساز و سامان ہے، اور انسان کا بہترین مال، دنیاوی مال جو ہے وہ نیک بیوی ہے، یعنی وہ بیوی جو اپنے خامد کی دین کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والی ہے، جو دین کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے والی ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ خود بھی بہکی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اور خامد بھی اس کو دیکھ کر نماز سے جو ہے وہ عاری ہو گیا ہے، تو وہ بیوی جو ہے اس کے لیے خیر کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ اس کے لیے شر کا سبب جو ہے وہ بنے گی۔ تو قرآن مجید میں جب سونے اور چاندی کو جمع کرنے پھر اور اس کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جب سخت وعید نازل ہوئی، تو صحابہ اکرام پر یہ پریشانی جو تھی وہ بڑی سخت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا صحابہ اکرام پر بہت گراں گزری ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اور پھر وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور مال کو اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ کون سا مال ہے جو ہم جمع کریں؟ کیونکہ ہر انسان کو مال کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو کون سا مال پھر ہم جمع کریں؟ یہ دنیاوی مال سے تو اللہ نے منع کر دیا کہ اس کو جمع نہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ان ساتھیوں کو بتاؤ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا تعین علی الاخرہ، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور آخرت کے کاموں میں معاونت کرنے والی بیوی جو ہے وہ جمع کرنے کے قابل ہے۔ تو ظاہر ہے جو بیوی خود نمازی ہوگی وہ اپنے شوہر کو بھی اس چیز کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گی کہ وہ نماز پڑھے، اور اس کے نماز نہ پڑھنے پر اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہوگا، کیونکہ اب وہ خامد پہ سختی تو کر نہیں سکتی، لیکن زبان سے جو ہے وہ اس کو کہتی رہے اور اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل کر دے۔
اب یہ نہیں کہ خامد جو ہے وہ بے حیائی کو فروغ دینے والا ہے، بے حیائی کو پسند کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک حیا میں رہنے والی ہے، اپنا آپ کسی کو ظاہر کرنے والی نہیں، لیکن اس کا خامد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بے پرد ہو کر باہر نکلے اور اس کو سارے دیکھیں اور پھر اس کی تعریفیں کریں، نہیں، پھر اس کا کہنا ماننا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر یہی عورت کو وہ جو اپنا دل کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے تسکین کے لیے اتاری ہے، صرف اس سے وہ نفسانی خواہشات ہی پورا کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی اسے یہ نہیں پتا کہ میری نماز کا وقت جا رہا ہے یا میرے دینی سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو وہ انتہائی خطرناک اور معاشرے کے لیے بہت ہی مضر ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا، کیونکہ عورتیں جو ہیں جس قدر بھلائی میں آگے ہوتی ہیں اسی طرح فتنے میں بھی بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم سب کو بھی اپنا اپنا جو ہے وہ سیلف اسسمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم فتنے کو فروغ دینے والے ہیں یا بھلائی کو فروغ دینے والے ہیں، کیونکہ عورت کی گود میں ایک معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اس کی افزائش نسل ہوتی ہے اور ان کی وہ جو ہے تربیت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک ماں کی عادات اچھی ہوں گی، ماں جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی، تو وہ اپنی اولاد کو بھی اس کے لیے جو ہے وہ راغب کرے گی، اور اگر ماں ہی جو ہے وہ اس کو ہی اللہ کا خوف نہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیسے دین کی طرف لائے گی؟ تو یہ مرد کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، تو پھر یہ عورت جو ہے وہ شہوات میں آئے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنا گھر سجا کے رکھتی ہے، کتنے اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، لیکن اگر دین سے دور ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شادی کرو یعنی نکاح کرو تو سب سے پہلے دین کو ترجیح دو، تاکہ ان کی گودوں میں پلنے والی جو نسلیں ہیں وہ دین کی دائی اور سپاہی بنے۔ پھر بتا دیا والبنین، بنین کا روٹ ہوگا بانون واو، یعنی دوسرے نمبر پر جو خواہشات میں آتے ہیں وہ بیٹے ہیں۔ پہلی عورت کی خواہش بہت زیادہ، دوسری بیٹوں کی، کیونکہ والدین کی کمزوری ہوتے ہیں بیٹے، اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری جائیداد کا جو وارث ہے وہ ہمارا اپنا بچہ ہو، اور پھر اس کی تربیت چاہے ان سے ہو نہ سکے یا نہ ہو سکے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ان کو بچوں کی خواہش ہے ہر ماں باپ کو تو ان کی تربیت بھی جو ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی ہر نیکی میں جو ہیں والدین برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان جو ہے اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر مال کماتا ہے اور پھر حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، تو یہی چیز جو ہے انسان کے لیے فتنے اور تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت دوبارہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ تغابن میں آتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری مال اور تمہارا اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کو کیا ہے تو واقعی آزمائش، لیکن ان میں کھو کر جو ہے وہ اپنے انسان جو ہے یعنی پیرنٹس جو ہے وہ دین کے عملوں سے، دین کے کاموں سے پیچھے نہ رہ جائیں کہ سارا دن بچوں کو ہی سنبھالتے اور پالتے رہیں، اور پھر بچوں کی ایکسکیوز جو ہیں وہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں ابھی ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو دیکھیں اس کو ہم نے رحمت بنانا ہے۔ پہلے دور میں عورتیں جو ہوتی تھی وہ کن گودوں میں جو تھے وہ تابعین جو ہیں وہ جنہوں نے پرورش پائی اور جو بڑے بڑے محدث بنے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جو تھیں وہ قرآن و حدیث کی کلاسوں میں جہاں پر علماء کے درس ہوتے تھے بیٹھا کرتی تھی، تاکہ وہ رحمت جو اس وقت وہاں پر اتر رہی ہے وہ ہمارے بچے بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ اور پھر بچوں کو مساجد میں لے کر جانا اور بچوں کے پیچھے پیچھے رہنا، اور پھر ماؤں کی لگن بچوں کے ساتھ کہ ان کو دین کی کوئی چیز جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو پہلے زمانے کی عورتوں کے اگر ہم قصے کہانیاں پڑھیں، جن کے بچے اولیاء اللہ بنے، جن کے بچے محدث بنے، ان سب میں ماں کا کردار جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ تو ماں کو جو ہے وہ اپنی اولاد کی فکر صرف کھانے پینے کی نہیں کرنی، بلکہ اس کے دین کی فکر کرنی ہے اس کو۔
ہم آج کل کی مائیں جو ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں صرف ان کے کھانے کی، پینے کی، ان کے کپڑوں کی اور ان کے دنیا کی تعلیم کی اور ان کی دوسری چیزوں کی فکر ہے، نہیں فکر تو ہم ماؤں کے اندر دین کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین سے کتنا دور ہو رہا ہے۔ اگر وہ دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے تو دین میں تو وہ بہت پیچھے جا رہا ہے، تو جو کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ نہیں بن رہا، بلکہ وہی اولاد جو ہے وہ قیامت والے دن والدین کا گریبان پکڑ رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اور ہمارے بچوں کو اس چیز کی ہمارے لیے فتنے کا سبب نہ بنائے بلکہ رحمت کا سبب بنا دے۔ یہی چیزیں ہمارے لیے فتنہ بھی ہیں اور یہی چیزیں ہمارے لیے رحمت کا سبب بھی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قناطیر جو ہے وہ کنتار کی جمع ہے جس کا روٹ ہوگا کاف نون تارا، یعنی کثرت مال کی محبت، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے اندر مال کی محبت بھی بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو مال کی محبت جو ہے یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے مال جو ہے وہ مرغوب بنا دیا گیا ہے، اسے پسند ہے، ہر بندے کو پیسہ جو ہے وہ پسند ہے، کیونکہ اس کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ اسی پیسے سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کو سونے سے بھری ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری کا بھی خواہش مند ہوگا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ آدم کے بیٹے کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھرتی، اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو مال کو جو ہے وہ کمانا کس طریقے سے ہے؟ جائز اور حلال طریقے سے جو ہے وہ مال کو اگر کمایا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ مال ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسی مال کو ناجائز طریقے سے کماتے ہیں اور اپنی ساری ضروریات پہ ہی لگاتے ہیں، کبھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا، تو وہی مال ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، ان میں سے مال جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اس کی نعمت کا شکر بجا لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، مال جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کا خرچ کرنا۔ جیسے کہ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، پاکیزہ مال کا نیک اور صالح آدمی کو ملنا جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو رزق حلال سے جو ہے وہ مالا مال کرے اور اتنا دے کہ ہم اللہ کے راستے میں دل کھول کر جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم خرچ کریں۔ تو اسی لیے حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور رشک جو ہے وہ صرف دو باتوں میں جائز ہے، یعنی حسد اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ دو باتوں میں کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، یعنی حلال دولت ہے اس کے پاس اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو انسان اس پر رشک بھی کر سکتا ہے اور حسد بھی کر سکتا ہے۔ یہ حسد یہ نہیں کہ اللہ اس سے ختم کر کے مجھے دے دے، نہیں، اللہ جیسے تو نے اس کو دیا ہے اس طرح کا مجھے بھی عطا کر دے۔ تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا جو ہوتا ہے وہ حسد ہوتا ہے، اور حسد جو ہے وہ ہمیشہ زوال نعمت کا سبب بنتی ہے، انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے والخیل المصومۃ والانعام والحرث، گھوڑے جو کہ نشان زدہ ہیں، اور مصومہ کا روٹ ہوگا سین واو میم، والانعام اور چوپائے اور کھیتیاں، یہ بھی انسان کی بڑی ہی پسندیدہ چیز ہیں۔ آج کے دور میں کیا ہے، نئے ماڈل کی گاڑیاں اور برانڈڈ گاڑیاں اور یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لیے بہت ہی اچھی اس کو لگتی ہیں، اور پھر کیونکہ پہلے دور میں جو تھے وہ گھوڑے ہر آدمی کا جو تھا وہ شان و شوکت کا جو تھا وہ ذریعہ ہوتا تھا، اور آج بھی جو عربوں میں جو مرغوب جانور ہے وہ گھوڑا ہی ہے۔ تو مصومہ کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 5 کلیان گھوڑے کو، جس کے 2 پاؤں بھی سفید ہوں
اگلے 2 پاؤں اور 2 ہاتھ، اگلے 2 ہاتھ، اگلے پچھلے 2 پاؤں، اور اس کے پیشانی پر جو ہے وہ بھی سفیدی ہو تو اس کو 5 کلیان گھوڑے کہتے ہیں۔ اور وہ 5 کلیان گھوڑے جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ گھوڑا اگر سیاہ ہے یا براؤن کلر کا ہے اور اس کی 5 چیزیں جو ہیں وہ سفید ہیں، پاؤں بھی سفید ہیں، ہاتھ بھی سفید ہیں، اور پیشانی پہ بھی اللہ رب العزت نے سفیدی رکھی ہے، تو وہ بہت ہی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں گاڑیاں اور انسان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی پسند ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطری محبت میں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن اگر وہی چیز جو گھوڑے تھے، لوگ جو تھے صحابہ کرام ان کو جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو اسی لیے گھوڑے کے ساتھ محبت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا فخر اور تکبر کے لیے نہ ہو، بلکہ اگر اس کو فخر اور تکبر کے ساتھ پالا جائے تو وہ انسانی ہلاکت کا سبب ہے، اور پھر اگر اس کو جہاد کے لیے پالا جائے اور اس پر بیٹھ کر پھر جہاد کیا جائے، کیونکہ پہلے گھوڑوں کے ذریعے ہی جہاد ہوتا تھا، اب تو بہت اور قسمیں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں کہ ملکوں کے ملک جو ہیں وہ اپنے ملک میں ہی بیٹھ کے آپ تباہ برباد کر سکتے ہیں ایٹم بم کے ذریعے۔ تو اس وقت گھوڑے جو تھے وہی آگے بڑھ کر اپنی جان کو پہلے جو تھے وہ اپنے مالک کے پیچھے، اپنا مالک ان کا کون تھا؟ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو پالتا ہے، جو اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کے ساتھ اتنا باوفا ہوتا ہے کہ اپنی جان کو وہ جوکھوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کا احسان مند رہتا ہے۔ جبکہ انسان جو ہے جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ تو اس کو صرف گھاس کھلاتا ہے یا اس کو کوئی اور کھلاتا ہوگا، یعنی چنے وغیرہ گھوڑے جو ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پھر بھی وہ اپنے رب کا فرما بردار اور اس کے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والحرث، اور کھیتی، کھیتی بھی جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے انسان کے لیے، یعنی زمینوں کا ہونا۔ اب بھی لوگ جو ہیں وہ رشتے کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں تمہاری زمینیں کتنی ہیں، کتنے مربع ہیں، تو یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ تمہارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہیں اگر ان کا استعمال جو ہے وہ صحیح طور پر نہ کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ چیزیں اب ہمیں مل گئی ہیں تو ہم سے ختم نہیں ہوں گی، بلکہ یہ تو بڑی عارضی اور فانی چیزیں ہیں جو کہ جلد ہی تم سے جو ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی، جن پر تکبر اور انسان کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے پیارے انداز سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المعاب، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان چیزوں کی نحوست اور ان کے فتنے سے بچا کر ہمارے لیے خیر کے سامان جو ہے وہ ان چیزوں میں مہیا کر دے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں بنانا کہ ہم سارا دن کھا لیں، پی لیں، سو لیں، جاگ لیں، اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنے حقیقی مالک کو جو ہے وہ بھول جائیں۔ نہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اٹریکشن والی چیزیں بیان کی ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلے نمبر پہ عورت، دوسرے نمبر پر بیٹے، تیسرے نمبر پر خزانے آتے ہیں، چوتھے نمبر پر گھوڑے، 5ویں نمبر پر چوپائے یعنی وہی جانور، اور کھیتی یعنی زمینیں بھی انسان کو بہت ہی پسند ہیں، چاہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو۔ تو ان کو مقصد حیات نہیں بنانا بلکہ صرف دنیا کا معاون سمجھنا ہے، اور ان سے بھی اللہ کا قرب اور اللہ کا جو ہے وہ رضا حاصل کی جا سکتی ہے جب ان کو عقل مندی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ جیسے کہ حضرت ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اپنے ذہنوں میں نقش کیجئے، اپنی کاپیوں پر لکھیے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کی بعد والی اخروی زندگی کے لیے امر اور کوشش کرے، اور احمق اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم لوگ ہیں، کرنا کرانا ہم نے کچھ نہیں ہوتا، صرف
یہودیوں کی طرح امیدیں جنت کی لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ بہت بڑی شرط ہے کہ، اور دیکھیں آج ہمارے پاس کیا ہے، نماز پڑھنے کے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں، عبادت کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے۔ تو انسان نے جب اللہ کا محبوب بننا ہے تو پھر وہ اپنی انہی دنیاوی مال و متاع کو اللہ کے لیے خرچ کرے، کیونکہ جو اپنے رب کی بندگی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان پرکشش دنیاوی چیزوں کی محبت میں اندھا ہو کر اپنے رب کی بندگی سے اعراض کرتا ہے، تو ایسے بدبخت کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں آج مسلمانوں کا مقدر کیوں ذلت بن گئی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ جیسے کہ ایک بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرا سینہ جو ہے وہ غنا سے بھر دوں گا اور محتاجگی کو تجھ سے دور رکھوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، یعنی تیرے کام اتنے بکھیر دوں گا کہ تجھ سے فقر کو بھی دور نہ رکھوں گا۔ تو یہ بڑی ہی فٹ ہوتی ہے ہم لوگوں پر حدیث کہ آج دیکھیں ہم سارا دن گھروں کے کام کرتے ہیں، ہمیں نماز کی فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، اور پھر رات کو جب سونے لگتے ہیں تو خیال آتا ہے ہو آج تو قرآن بھی نہیں کھولا، کن کاموں میں زندگی بسر کر دی، سارا دن گزار دیا، یہ دن تو دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ نماز بھی تو پڑھتے ہیں تو بہت شارٹ پڑھتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ نماز کے لیے نکالتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے بھی ٹائم دیکھنا چاہیے اور بعد میں بھی کہ ہم نے اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالا ہے، اور ہم نے دنیاوی کاموں کو کھانا بنانے میں کتنا ٹائم جو ہے وہ صرف کیا ہے۔ اگر ہم کتنا دل لگا کے کھانا بناتے ہیں تو اسی طرح ہمیں دل لگا کر نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اس رب کا شکر بھی تو ویسے ہی ادا کرنا ہے جس کھانے کو کھانا ہے۔ تو آج ہمیں صرف دنیا کے کھانوں کی، کپڑوں کی، اس چیز کی، اس چیز کی فکر ہے، نہیں فکر تو نہ اپنی نمازوں کی فکر ہے اور نہ ہی ہمیں جنت حاصل کرنے کی فکر ہے۔ کیا پتا کون سا کس کا دن جو ہے وہ آخری ہو جائے اور اس کے بعد مہلت مل ہی نہ سکے، اور امید ہم جنت کی لگا کر بیٹھے ہیں۔ وہ بڑا پیارا اقبال کا شعر ہے کہ اے مسلمان تو اٹھ کر اپنی بستر سے مسجد تو جا نہ سکا اور امیدیں ہیں تجھے جنت کی، یعنی مسجد میں بستر سے اٹھ کر مسجد میں جانا تیرے لیے مشکل ہے اور امید کس چیز کی لگا کے بیٹھا ہے، جنت کی۔ تو وہی اللہ رب العزت آگے ہمیں اور بھی زیادہ متنبع کر رہے ہیں اگلی آیت میں، کل کہہ دیجیے اُنبئکم، کیا نام ہے خبر دوں تم کو، نون با حمزہ اس کا روٹ ہوگا نبا، بخیر من ذالکم، ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر کی میں تمہیں خبر نہ دوں۔ یہ تو تمہارے لیے بڑی اٹریکشن کی باعث ہیں یہ 6 چیزیں، آگے بھی دیکھو کہ میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں۔ تو کیسے انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بہتر جو ہے وہ ہمیں بتائیے۔ تو وہ کیا ہے، للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی ان کے رب کے پاس کیا ہوگا، جنات، باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بہترین چیز کیا ہے، جنت ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی محبتوں کو پالتے ہوئے جو تمہارا مقصد ہونا چاہیے وہ جنت کو حصول کا ہونا چاہیے، جو کہ ایسی جنت تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ تو کتنی پیاری جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت بھی کمانی ہے، انہی نعمتوں میں ہمیں اپنی جنت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرۃ، اور بیویاں ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ۔ ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے، زا واو جیم اس کا روٹ ہے۔ تو زوج کا لفظ جو ہے وہ عربی میں خامد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے۔ اب عورتیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، مردوں کے لیے بڑی بیویاں ہوں گی، نہیں،
اگر عورت اس خامد کے ساتھ، اپنے دنیاوی خامد کے ساتھ جو جنت میں اس کا ساتھی ہوگا، نہیں رہنا چاہے گی تو کسی اور کے پاس بھی وہ رہ سکتی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی جو ہے وہ رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یعنی اسکالرز نے اس کی 15 صفات کا، یعنی جنت کی 15 صفات کا ذکر کیا ہے، بہت ہی پیاری صفات ہیں۔ یعنی جنت میں دودھ اور شراب کی نہریں، کستوری کے پہاڑ کے نیچے سے جاری ہونے والی، اور ان کے کناروں پر خولدار موتیوں کے جو ہیں وہ گنبد بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 2، جنت کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی ہے۔ نمبر 3، جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ ہی ان کا ذکر کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی ان کے دل میں کسی کا خیال آیا ہے۔ دیکھیں، ہم جنت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اور ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت بھی دے گا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس حال میں قرآن کی کلاس سنتی ہیں، کہ آپ اپنے ناشتے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، یا آپ اپنے قرآن کھول کر پوری اپنی جو ہے وہ کوشش کے ساتھ اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ قرآن سن رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت آپ کو بہتر جانتے ہیں، اور وہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور دیکھیں، قرآن کی کلاس اگر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے تو ہمیں پوری توجہ جو ہے وہ قرآن کھول کر اس سے نوٹس لے کر ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اگر ہم کام کرتے ہوئے لگا کے پاس سنتے رہیں، چلو جو کان میں کوئی بات تو پڑی جائے گی، یہ نہیں، یہ قرآن کا حق نہیں ہے، اور ہمیں قرآن کا حق جو ہے وہ ادا کیے بغیر ہم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے آپ تمام بہنوں سے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، اپنے قرآن کھول کے اپنے سامنے رکھیں، اور ایک کاپی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایک پینسل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ لیں، تاکہ آپ کے پلے کچھ پڑ جائے۔ مقصد یہی ہے کہ ہمارے پلے جو ہے وہ کچھ پڑے، اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے عمل میں کام آئیں ان کو ہم ضرور نوٹ کریں۔ نمبر 4، جنت کا پھل اور شکل و صورت کے اعتبار سے دنیاوی پھل جیسا ہوگا، مگر ذائقہ اور لذت دنیاوی پھلوں سے بہت زیادہ عمدہ ہوگی۔ اہل جنت پھل کھائیں گے اور مشروبات پئیں گے، لیکن سبحان اللہ قضائے حاجت نہیں ہوگی۔ کیسے اللہ رب العزت اس کو ہضم کر دیں گے؟ جنت میں باتھ روم کوئی نہیں ہوں گے کہ جو کوئی کہے کہ چلو میں پہلے باتھ روم یوز کر لوں، نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جنت میں موجود بازار میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوں گے، اور وہاں ان کے حسن و جمال میں اضافہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، خود ہی ان کے میک اپ، ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں کی خوبصورتی کو بڑھا دے گی۔ جنت کی زندگی میں موت کا تصور نہیں ہوگا۔ جنت میں گزاری گئی ایک صبح یا شام دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگی۔ اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہم اجعلنا منہم۔ اور انبیاء اکرام اور صالحین کی رفاقت جو ہے وہ میسر آئے گی۔ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بے شمار چیزیں جنت میں نعمتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بس اللہ راضی ہو گیا، اللہ اہل جنت سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی جنت کا ایک لمحہ پرہیزگاروں کو دنیا کی تمام مشکلات اور مصیبتیں بھلا کر رکھ دے گا۔ یعنی ان کی ساری مصیبتیں ان کو بھول ہی جائیں گی، وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی کوئی مصیبت دیکھی نہیں تھی۔ اور نمبر 14، اہل جنت کو جنت میں کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ دنیا میں کتنا اچھا گھر ہو، کتنی اچھی چیزیں اس کے پاس ہوں، لیکن پھر بھی وہ اداس ہو جاتا ہے، اس کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ اور جنت میں جس چیز کا دل چاہے گا وہی عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ جنتی 1 سال تک گھوڑا دھڑانے کے باوجود بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جنت کے اتنے انعامات ہیں جن کا احاطہ کرنا جو ہے وہ ہم انسانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ تو جو جنتی عورتیں ملیں گی مردوں کو، وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، جس کا ذکر سورہ رحمان میں بار بار آتا ہے، فیہن خیرات حسان کأنہن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی الخیام۔ گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہوں گی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اور اس میں شرمیلی نیچی آنکھیں رکھنے والی حوریں، یعنی عورت کی حیا جو ہے وہ جنت میں بھی ہوگی۔ حوروں کی حیا کا ذکر کیا گیا ہے
کہ ان کی نگاہ اپنے خامدوں کے علاوہ کسی پر بھی نہیں اٹھے گی، اور انہیں اپنے خامد ہی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت لگیں گے، اور ایسی وہ ہوں گی جن کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، کنواری، نوجوان اور ہم عمر ہوں گی۔ اور جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانک لے تو زمین آسمان اپنی تمام وسطوں کے ساتھ جو ہیں وہ منور ہو جائیں، یعنی اتنی ان کے اوپر جو ہے وہ روشنی اور اتنی اللہ کی طرف سے چمک ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ جنتی عورت کی خوشبو اس قدر ہے کہ اس سے آسمان اور زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ معطر ہو جائیں، یعنی اتنی خوشبو ہوگی اس جنت، اس عورت کی۔ یہ صحیح الترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے۔ تو اہل جنت کو جو ہے وہ سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضامندی، ورضوان من اللہ، اور رضامندی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کی رضامندی جو ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، اے جنتیوں، عرض کریں گے اللہ اے پروردگار ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے اللہ ہم آپ سے کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو آپ نے اپنی مخلوق کو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا، کیونکہ انسانوں کے لیے جنت بنی ہے، جنوں کے لیے ہے، باقی کوئی مخلوق بھی اس میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں ان نعمتوں سے بہتر چیز عطا کروں۔ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ان نعمتوں میں سے بہتر چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنی رضا کو حلال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سے بھی تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو اس جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ آگے کیا ہے؟ الذین یقولون، جو جنت کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آگے کام بتائے گئے ہیں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا بھی محاسبہ ساتھ ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سارا یہ قرآن اترا ہے، ہمارے لیے ہر بات میں لیسن ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فغفر لنا تو معاف کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو۔ اور کیونکہ وہ تقوی ہر وقت ان کی نظر جو ہے وہ تقوی پر ہوتی ہے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ وہ دنیاوی مال و متاع کی بجائے اخروی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر عاجزی اور انکساری سے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اننا آمنا، بے شک ہم تیرے پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور پھر ہمیں کیا کر، فغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور جہنم کے آگ کی جو کیفیت ہے وہ کیسی ہے، جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، یعنی وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ استغفر اللہ، یعنی جہنم کی آگ کا ایک شعلہ انسان کی چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اتنی سخت آگ ہے، جیسے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑی ہی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پڑھتے ہم بھی ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ دھیان کہیں اور ہے، زبان سے صرف وہ رٹ بازی جو ہم نے لگائی ہوئی ہے بچپن سے وہی ہے، نہیں، بلکہ اس کو پڑھنا ہے اس انداز سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے نجات دے دے۔ اس کے بارے میں ایک اور بڑی حدیث آتی ہے کہ یہ صحیح الترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے، کیونکہ صحیح الترغیب اور ترہیب کی حدیثیں جو ہیں وہ 100% جو ہیں وہ اتھینٹک حدیثیں ہوتی ہیں۔ سیدنا مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے حضرت میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ میکائیل وہ ہے نا جو ہواؤں پہ اور بارشوں پہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تخلیق کیا ہے
اس وقت سے میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں ہنسے، ان کو ہنسی نہیں آتی، اتنا جہنم سے ڈرتے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے کوئی جہنم میں نہیں جانا، اور اتنا ان کے اندر خوف ہے کہ وہ کبھی بھی ہنسے نہیں۔ اور جہنم کی آگ کی شدت کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی سخت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، آگ سے جو ہے وہ بچا لو، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو جہنم کی گہرائی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کا ہم اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کی آواز تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال قبل جہنم میں پھینکا تھا، چنانچہ آج یہ 70 سال کے طویل عرصے کے بعد جہنم کی گہرائی میں پہنچی ہے، یعنی یہ پتھر جو ہے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم اور بخاری کی حدیثیں آپ کو پتہ ہے بالکل اتھینٹک حدیثیں ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں ربنا آمنا اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور ان کی آگے تعریفیں کیا بیان کی ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، کیونکہ صبر جو ہے وہ 3 چیزوں پر کیا جاتا ہے، نفس کو حرام سے روکنا، نفس کو عبادت اور اطاعت پر مجبور کرنا، کیونکہ نفس اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا، شیطان اس پہ بہت حاوی ہوتا ہے، جیسے نفس امارہ ہے۔ تو ہر مشکل گھڑی میں صبر کرتے ہوئے اس پریشانی کو اللہ کی جانب سمجھنا اور صبر کرنے کی وجہ سے اجر کی امید رکھنا، یہ 3 صبر کے پہلو جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے۔ تو صبر سے پہلے عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہم انی اسالک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی جو ہے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اور اگر کوئی بیماری یا کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے تو پھر اسے صبر کرنا ہے۔ والصادقین، سچ بولنے والے، سچ بہت زیادہ اچھی چیز ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو کیونکہ انسان جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات جو ہے وہ اللہ سے، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کو، جس میں انسان کو فریب دھوکہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ سچ بولے گا، ورنہ جھوٹ ہی بولتا رہے گا۔ اور اس آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ کی خشیت سے خالی ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو سچ جو ہے وہ کتنا فائدے مند ہے، بہت ہی فائدے مند ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے، سچ بولنے والے، والقانتین، اور قناعت اختیار کرنے والے۔ یعنی قناعت کیا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم پر، جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں وہ ان کے نفس پر بھاری نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے سامنے جو ہیں وہ جھکنے والے ہوتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں پیسہ لٹانے والے، جو کہ اللہ کے ہاں رحمت کا سبب ہے۔ اور اسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنے والے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں۔ ہر وہ نعمت جو انسان کے پاس ہے وہ کیا ہے، وہ جس کو وہ خرچ کرتا ہے وہ اسی زمرے میں آ جاتی ہے۔
اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ سحری کے وقت اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت کے حقدار ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات کی آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں، کوئی حاجت کا سوال کرنے والا ہے میں اس کی مراد کو عطا کر دوں۔ تو یہ تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے رات کا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی پکار جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ کیسے سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والمستغفرین بالاسحار ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ جنت کے حقدار ہم بن جائیں گے۔ صبر، صدق، قناعت یعنی فرما برداری، اور منفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، والمستغفرین بخشش طلب کرنا، بالاسحار سحری کے وقت۔ شاہد اللہ گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہ لا الہ الا ہو بے شک نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ تعالیٰ۔ یعنی پہلی آیت میں جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے اس میں متقی اور پرہیزگاروں کی علامت جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 6 یہاں پر 5 یا 6 جتنی بھی پڑھی ہیں ہم نے وہ بتائی ہیں، اور اب یہاں پر عقیدہ توحید کا جو ہے وہ بیان شروع ہو گیا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید ہی ہر چیز کا بنیادی مقصد ہے، اور تقوی کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید پر ہوگی تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، کیونکہ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے وہ پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا یہ کلیہ اور قاعدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ جب تک توحید نہیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت کا ایک شان نزول اس طرح بھی ہے کہ 2 عالم جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لائے، اور ان میں سے ایک نے مدینہ منورہ کو دیکھ کر کہا، یعنی یہود علماء میں سے تھے، تو یہ شہر تو اس آخری الزمان نبی سے بڑی مماثلت رکھتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا کہ وہ نبی جس علاقے میں آئے گا وہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب سابقہ میں بیان کردہ صفات جو تھیں اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کا حال حلیہ جو تھا وہ سارا بیان کیا گیا تھا، یعنی تورات میں آپ کا حلیہ سارا بیان ہے، انجیل میں بھی آپ کا حلیہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ احمد ہیں؟ کیونکہ انجیل میں آپ کا نام جو ہے وہ احمد آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی احمد اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں موجود سب سے بڑی گواہی کے متعلق ہمیں بتائیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت جو تھی وہ وحی کر دی، یعنی یہ آیت جو تھی وہ اتاری، شاہد اللہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی سچا معبود ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، اولو العلم قائما بالقسط اور علم والے بھی جو ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عدل یعنی دنیا کو قائم رکھنے والا ہے عدل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ کتنے عدل کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھی ہے، سبحان اللہ۔ جو جہاں جس کا حق تھا اس کو وہیں پر رکھا۔ تو اپنی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی گواہی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے ہمارے لیے، اور پھر تیسری گواہی جو ہے وہ اولو العلم کی ہے، یعنی علم والوں کی گواہی جو ہے وہ بھی بڑی معتبر گواہی ہوتی ہے، اس پر بھی اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل علم جو ہیں وہ توحید کو بلند کر کے توحید باری تعالیٰ کو ہر حال میں جو ہیں اس کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی علماء جو حق ہوتے ہیں ان کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے دنیا کو کیسے چلا رہے ہیں؟ ساتھ عدل کے، قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ توحید کے بعد اہم معاملہ جو ہے وہ عدل و انصاف کا ہے۔ اس معاملے میں
وحدہ لا شریک، ازل سے انصاف کے ساتھ جو ہے وہ متصف ہے اور ہمیشہ اسی حال میں ہی رہے گا۔ تو قسط کا معنی جو ہے وہ اپنے مدار میں ہر کام کا درست کام کرنا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں رہ کر بہترین کام جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے، ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں ہے اور اپنے دائرہ کار میں رہ کر ہی کام کر رہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بالکل عین عکاسی کر رہی ہے۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر بعد میں بھی کر دیا، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، هو العزیز الحکیم، وہ عزیز الحکیم، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی 2 دفعہ جو ہے وہ لا الہ کی گواہی یہاں پر آئی، جو کہ توحید کا سبق ہمیں دے رہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سبحان اللہ، دین جو اپنانا ہے، باقی سارے ادیان جو ہیں وہ باطل ہیں، اور اللہ کا دین جو ہے وہی بالکل اسلام، دین اسلام جو ہے وہی قابل قبول مذہب ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان پالے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کو جو ہے وہ اسلام کو دین بنا کر پسند کر لیا۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سلامتی اور امن سے ہے، سین لام میم اس کا روٹ ہے۔ اور جیسے کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جیسے کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تمہاری موت آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ تو اسلام کی حالت میں موت جو ہے وہ آنی چاہیے، اور کیونکہ اسلام ایک اتنا پیارا اور مکمل مذہب ہے جو کہ ہر قسم کے حالات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کام صرف وہی مذہب سر انجام دے سکتا ہے جس کے اندر متعدد اوصاف اور خوبیاں موجود ہوں، اور اسلام اپنے اندر لاتعداد خصوصیات جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے، اور اسلام جو ہے یہ اتنا پرسکون مذہب ہے جو کہ امن اور سلامتی کی تعلیم جو ہے وہ ہم سب کو دیتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے کہ کسی کی چھوٹی سی ضرورت کو بھی پورا کر دینا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کرنے میں لگیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ مسلمان اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ اشیاء کو چھوڑ دے۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ اشیاء کو چھوڑ دے، یعنی جو اللہ نے نہیں اللہ کو پسند اس کو وہ چھوڑ دے، تو یہ اصل میں مہاجر ہے۔ مہاجر وہ نہیں ہوتا جو اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں آ جائے، نہیں، مہاجر وہ ہے جو کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے۔ تو اسلام قبول کرنا جو ہے وہ اگر کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کہ عمر بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے ابن شماس بیان کرتے ہیں کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ عمر بن عاص بہت دیر تک روتے رہے اور پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت اور رغبت ڈال دی، یعنی عمر بن عاص کی موت کا وقت تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت اور رغبت ڈال دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کروں، جب وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اپنی موت کے وقت یاد کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یعنی وہ دیکھنے میں تو یہ ایک اس کے خلاف لگتا ہے نا، مینر کے خلاف ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا بات ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور آپ نے پیچھے کر لیا. میں نے کہا کہ میں ایک شرط عائد کرنا چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا اے عمر کہ اسلام کا قبول کرنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی جو ہے وہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج جو ہے وہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اس لیے جب انسان بے نمازی ہوتا ہے تو وہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ عملی کافر ہوتا ہے. تو پھر وہ جب وہ نماز کی پابندی شروع کرتا ہے تو اصل میں تب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو پھر اب جب اسلام میں داخل ہو گیا اور اپنی نمازوں کی پابندی کی تو اس کے پہلے گناہوں کا وہ ساری اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ کفارہ بن جائیں گی. تو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اسلام ہی جو ہے وہ ہمیں حیا کی بھی تعلیم دیتا ہے. حیا بھی جو ہے وہ اسلام کا اہم حصہ ہے. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک پوائنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. حیا کی تعلیم دیتے ہوئے صحابہ سے جو تھے آپ مخاطب ہو کر کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ سے بھی شرم کرنی ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تو جو سر میں ہے، یعنی جو کچھ سر میں ہے، آنکھیں بھی سر میں اللہ نے لگائی ہیں، دماغ بھی سر میں ہے، زبان اور کان وغیرہ بھی اسی میں ہے، اس کی حفاظت کر. اور جو پیٹ میں ہے یعنی سر کے علاوہ باقی تمام اعضاء، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں، اس کی بھی حفاظت کر. اور مرنے کے بعد وہ سیدھا ہونے والی ہڈیاں جب وہ گل سڑ جائیں گی اس کو یاد رکھ. اور جس نے آخرت کی کامیابی کا عزم کر لیا اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ ہمیں اللہ سے حیا کرنی ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور خیر کا جاری کرنا اور شر سے روکنا یہ بھی ہمارا دین ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس علم، بَغْيًا بَيْنَهُمْ آپس کی سرکشی کے ساتھ. یعنی یہود اور نصارہ کا اختلاف جو تھا وہ بعد میں ہوا، اس سے پہلے کوئی بھی اختلافات نہیں تھے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 یا 72 گروہ میں تقسیم ہوں گے اور نصارہ بھی جو ہے اسی طرح گروہوں میں بٹ جائیں گے اور میری امت کے 73 گروہ ہوں گے. اور ایک اور روایت میں فرمایا ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی جماعت ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور جس پر میرے صحابہ ہوں گے. فَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ پس جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے کہ آیات پر عمل نہ کرنا وہ انسان کے لیے جہنم کا سبب بن سکتی ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ اور جو کوئی جھگڑا کریں آپ سے تو کہہ دیجئے میں نے فرما بردار کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اور جس نے میری پیروی کی. وَقُلْ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو کتاب دیے گئے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں أَأَسْلَمْتُ کیا تم اسلام لائے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ ایمان لائے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا تحقیق انہوں نے ہدایت پالی. وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تم پھر جاؤ اس چیز سے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بے شک آپ پر پیغام کا پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز جو تھا وہ نہایت ہی خوش اسلوب تھا اور بڑا ہی حکیمانہ انداز تھا جس کے ساتھ آپ تبلیغ کرتے تھے. اور مشرکوں کی طبیعت پر جو تھا یہ بڑا بھاری گزرتا تھا. تو پھر کفار کی غلط روش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ توحید پر جھگڑتے ہیں تو ان کو صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیجئے کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کروں گا کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. علی بصیرت بصیرت پر یعنی بالکل حکمت کے ساتھ
اور میں اور جنہوں نے میری پیروی کی یعنی صحابہ اکرام، سبحان اللہ ہی پاک ہے اللہ تعالیٰ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے سپارے میں بھی پڑھا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، نہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ان لوگوں سے کہہ دیجیے جو کتاب لائے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں، کیا تم اسلام لائے ہو؟ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہاری ہدایت ہے، تم کامیاب ہو۔ اگر اس سے منہ پھیر لو گے تو اے پیغمبر آپ پر تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، کیونکہ نبیوں کے ذمے تو پیغام کا پہنچانا ہے۔ ایک دائی کا حق کیا ہے کہ وہ لوگوں کو پیغام پہنچائے، عمل کروانا اس کی ذمہ داری نہیں۔ اور اگر ایمان لے آئے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر سمجھو ہماری نجات ہے۔ اور اگر ہم دائرہ اسلام کے پورے احکامات کو نہیں مان رہے، کچھ مان رہے ہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں، تو نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی میری بہنیں اس محفل میں موجود ہیں، قرآن سن رہی ہیں، اللہ سب کی گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما، اور ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو اللہ دور کر کے اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک اور ہدایت یافتہ بنا، اور ہم سب کو بھی ہدایت والا کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز اپنا گروپ جو ہے وہ چیک کرتے رہا کیجئے، ہو سکتا ہے منڈے کو کوئی ذی الحج کے بارے میں کوئی درس ہو تو میں گروپ میں ڈال دوں گی، تو آپ ضرور چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔